کشف الدجا بجمالہ، جب ان کے جمال مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو جمال مصطفیٰ کے لیے ہم تو حضور کو ہم نے ابھی تک تو دیکھا بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے دیکھا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کیسے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم اراہ قبلہ ولا بعد مثلہ۔ اے 15ویں صدی کے لوگوں، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا اور 14ویں چاند کو بھی میں نے دیکھا تو 14ویں کا چاند ایک طرف، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا چہرہ دوسری طرف۔ نہ پہلے کسی آنکھ نے ایسا دیکھا تھا، نہ اس کے بعد کسی آنکھ نے ایسا نبی کو دیکھا ہوگا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ یا ابا ہریرہ، تو کہہ رہا کہ پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے تو ایسا کوئی بچہ پہلے پیدا ہی نہیں کیا تھا، نہیں بعد میں کوئی ماں ایسا بچہ دنیا میں پیدا کر سکتی۔ بلکہ کہنے والوں نے تو اس طرح بھی کہا حسینہ جمیلا دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ کی آواز بالکل آہستہ آ رہی، مہنگائی کے مارے مجبور انسان اللہ کی عظمت کو بیان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کیسا تھا۔ حضرت بی بی میمونہ نے ایک موقع پر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آج تو مجھے اپنا رسول تو دکھائیے نا، آج میں اپنے نبی کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ابا جان یہ میری بات آپ مان لیں، میری ابا جان میری بات مان لیں۔ جیسے آج کے زمانے کے اندر بچہ کہتا ہے کہ ابا موبائل وٹھی دے، موبائل سامسنگ موبائل ہو جائے، ویوو موبائل ہو جائے، بڑی ٹچ موبائل کے لیے بچہ ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ ابا جان میں موبائل لے کر رہوں گا۔ اگر نہ بھی ہو تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ دیکھو چھوٹے بچے نے پہلی مرتبہ تم سے یہ بات کی، مہنگائی ہے، پیٹ پالوں یعنی موبائل لے کر دوں؟ جو پیٹ تو روز پالتے رہتے ہیں، ایک دن تو موبائل بھی تمہیں لے کر دینی پڑے گی۔ لیکن حضرت میمونہ نے دنیا کی کوئی چیز مانگنے کی بات نہیں کی، وہ کہہ رہی کہ میں نے تو یہی کہا کہ ابا جان مجھے اپنے نبی کو دکھائیے، مجھے اپنے آخری نبی کو دکھا دیجئے۔ ابا جان نے کہا کہ چل میری بیٹی میں تمہیں اللہ کا نبی دکھاتا ہوں، چل دیکھ۔ تو حضرت میمونہ کہہ رہی کہ جب میں گئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں سفر پر جانے کا کوئی ارادہ، وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کے نبی کے صرف قدموں کو دیکھا۔ کس چیز کو دیکھا؟ زور سے بولیے۔ تو وہ قدم کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور اس کی روشنی اور اس کی جھلک۔ حضرت بی بی میمونہ نے فرمایا کہ میں نے بچپن کو گزارا، جوانی کو گزارا، جب میں بوڑھی بھی ہو گئی لیکن اس آنکھوں میں جو حضور کے قدموں کی جو روشنی اور رمق تھی وہ کبھی میں بھول نہیں پائی تھی۔ تو اسی پر کسی نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں کو جبیں میں رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں کو جبیں میں رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت عمر ایک سمت علی، ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر۔
ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ کسی کو اپنا رہبر اور رہنما بنانے کے بجائے اگر یہ پاکستان کے لوگ، یہ سرزمین سندھ اور بلوچستان کے لوگ دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر ایک مرتبہ یہ اعلان کریں، کس کو پکڑنا ہے میرے بھائی؟ دامن، اگر آپ نے اور ہم نے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے دامن مصطفیٰ کو پکڑا، عمران کو نہیں، نواز کو نہیں، بلال اور زرداری کو نہیں، دامن مصطفیٰ کو پکڑا۔ دامن مصطفیٰ سے مراد کیا ہے؟ نظام اخلاق ہے تو مصطفیٰ کی ذات کا دیکھنا ہے، نظام سیاست ہے تو میرے نبی کی سیاست کو دیکھنا ہے، نظام معیشت ہو تو ہمیں کسی انگریز اور کسی IMF کی طرف نہیں، دامن مصطفیٰ کو لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زمین بھی تمہاری ہے، یہ پاکستان بھی تمہارا ہے، اور اللہ نے جتنی بھی ان سرزمین پاکستان کو وسائل سے مالا مال کیا ہے، جن کو ان ڈاکو نے، لٹیروں نے لوٹ کر، کوئی پاناما لیکس میں چلا گیا، کوئی آف شور کمپنی میں چلا گیا، کوئی دبئی پیسے لے کر بھاگ گیا، یہ سب کے سب لٹیرے یہ آپ اور ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ ہم سب کے زندگی کی ان کے ہاں کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے اگر آخری کوئی امان ہے تو اللہ کے قرآن میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے اس رحمت للعالمین کے بابرکت نظام زندگی کے اندر ہے۔ تو اس لیے ہم اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ تجدید عہد وفائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کا اعلان کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے 74 سال یہاں پر پتہ نہیں کتنے کتنے نظام ہے زندگی کو ہم نے دیکھا، لیکن اپنی زندگی کی ایک ہی آرزو ہے، اب یہاں پر اور کوئی نظام نہیں چلے گا، اگر کوئی نظام چلے گا تو نظام مصطفیٰ چلے گا۔ تو آپ نظام مصطفیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے بابرکت نظام کے لیے آپ عہد وفائے محمد مصطفیٰ کرتے ہیں بھائی؟ ایسا نہیں ہوگا، اعلان کرنا ہوگا، یا اللہ اس سیرت کے پروگرام کے اس پنڈال کے اندر ہم اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اور آپ سے معافی کے طلبگار بھی ہیں، اور بقایا زندگی اگر گزرے گی تو تیری ہی بندگی میں گزرے گی، بقایا زندگی اگر گزرے گی تو نظام مصطفیٰ کے لیے گزرے گی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جماعت اسلامی آپ کے لیے یہی ایک میسج لے کر آئی ہے۔ جج کے ہاتھ میں انگریز کا کتاب ہے، سراج الحق صاحب کہہ رہے کہ جج کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہونا چاہیے۔ ججز کے ہاتھوں میں انگریز اور میکالے نظام کا وہ نظام ہے، وکلاء انگریزی پڑھ کر وہ اپنے دلائل دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ اگر یہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام کا نفاذ ہوا، اگر نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتے ہو تو پھر ان ججوں کو بھی قرآن پڑھ کر فیصلے سنانے پڑیں گے، اور یہ وکلاء بھی قرآن پڑھ کر دلائل دیں گے، تو انشاءاللہ بلوچستان کو بھی حقوق ملیں گے، سرزمین سندھ کو بھی حقوق ملیں گے، پنجاب بھی خوشحال ہوگا، KP کے بھی خوشحال ہوگا، اور پورے روئے زمین پر یہ کلمے والا جھنڈا انشاءاللہ پورے روئے زمین کو اپنے نور سے منور کرے گا۔